تقریر ہوگی نا وہ ہماری مائک پہ اسپیکر پہ نہیں ہوگی, باہر کا اسپیکر آف ہوگا. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس بہانے بہت سے لوگ آپ کا بیان سن لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی تو سن لیتا ہے نا, ہم کیوں زبردستی. میں نے کہا بھائی اسلام سے اس کی پرمیشن لے کر آؤ کہ اسلام نے یہ کہا ہو کہ زبردستی اپنی بات لوگوں کے کان میں ٹھوسو, یہ کہاں ہے اسلام میں؟ پرمیشن لے آؤ تو ہم کر لیں گے. تھانے سے پرمیشن مل بھی جائے تو اتنی پرمیشن کافی نہیں ہے, پہلے پرمیشن کس سے ملنا ضروری ہے؟ اللہ سے. اچھا یہاں مذہبی لوگ ایک گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ خود شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو تو آپ پھر اس پہ مذہب کا لیبل لگاتے ہو کہ تمہیں حق سننے سے تکلیف ہوتی ہے, اذان کی آوازیں مائک پہ ہونی چاہیے, اسپیکر پہ ہونی چاہیے, لیکن اتنی تیز آواز کر دینا مائک کی کہ آپ کی مسجد کے قریب دوسری مسجد ہے, آپ کی اذان کی آواز آپ کے محلے کو بھی کراس کر کے دور دور تک جا رہی ہے. بھائی اس محلے کے لیے وہ والی مسجد کافی ہے, ان کی اذان کی آواز وہ سن لیتے ہیں. آپ کی اذان کی آواز ایک لمٹ ہونی چاہیے, جو آپ کے مسجد کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہاں تک آواز پہنچ جائے, بس اتنا کافی ہے. کسی مسجد میں عمل ہوتا ہے اس پر؟ اتنے زور زور کے بھونپو لگاتے ہیں نا, کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ مؤذن کو یا مسجد کی انتظامیہ سے کہو بھائی یہ اسپیکر کو تھوڑا سلو کر لو, آواز پہنچ جاتی ہے. پہلے زمانے میں مؤذن ایسے چیخا کرتا تھا زور سے, اس کی آواز سے کان کے پردے نہیں پھٹتے تھے. اب تو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, آپ والیوم جتنا چاہے بڑھا دو, اتنا بڑھا دو کہ ایسا لگے کہ کسی نے دھماکہ کیا, ایٹمی بم, کوئی بم پھٹا ہے, بڑھا سکتے ہو آپ. تو مؤذن کیا کرتے ہیں؟ فل. کئی بار ہماری مسجد میں ایسا ہوا, پھر میں نے مؤذن کو سمجھایا, میں نے کہا والیوم آہستہ کرو بھائی. بچے ڈر کے اڑ جاتے تھے, اتنی ایک دم زور سے آواز. تو کیوں بھائی اتنی پاورفل آواز کیوں رکھی ہے؟ اب مذہبی لوگ اس میں گڑبڑ کیا کرتے ہیں, جب ان کو کہا جائے, محلے پڑوس والے آ کے بولیں تھوڑا سا والیوم کیا کریں, سلو کریں, کیونکہ دوسرا محلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ان کو ان کی مسجد کی آواز پہنچ جاتی ہے. آپ اپنے محلے تک رکھیں. تو پتہ ہے کیا جواب ہوگا؟ لو اذان کی آواز سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کا نام سننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تم تو اسلام سے ہی خارج ہو, میں تو اور بڑھاؤں گا تاکہ تم جیسے شیطانوں کو تکلیف ہو. اور پھر حدیثیں بھی سناتے ہیں کہ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے نفرت سے, تو شیطان ہے, اذان کی آواز سن کے بھاگ رہا ہے. اب یہ آپ قرآن و سنت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو, یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ قرآن و سنت کا غلط فائدہ. اسی طرح مؤذن بہت لمبی لمبی اذانیں بھی دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اتنی لمبی اذان, اللہ, دیکھو کھینچنے کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. لفظ اللہ پہ مد نہیں ہے, لفظ اللہ پہ مد. ہم نے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں نے 7-8 سال اذان دی ہے. حضرت نے کہیں لفظ اللہ کو ایک الف سے زیادہ کھینچ لیا نا, جیسے اللہ اکبر, یہ تھا ہماری اذان کا طریقہ. پھر دوبارہ اللہ اکبر, بس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کسی دن میں نے یوں کھینچنی ہے نا اللہ اکبر, حضرت نیچے اترتے تھے. اللہ کیوں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ ہم کہتے تھے ساری دنیا میں ہو رہی ہے, ایسے ہی ہو رہی ہے. فرماتے تھے کہ کیا دلیل کیا ہے, دلیل سے بات کریں, مد تو نہیں ہے اس کے اوپر. ہم کہتے تھے بعض قاری کہتے ہیں یہ مد تعظیم ہے. کہ پھر اس کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے اس تعظیم کا؟ کھینچتا ہی رہے سارا دن, سانس کے تجربے کرتے رہے یہاں بیٹھ کے. تو حضرت اس مد تعظیم کے قائل نہیں تھے. فرماتے مد وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے نا, جو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے یا وقف آ رہا ہے تو وہاں مد کرنا جائز ہے, یہ تجوید کا قانون ہے. تو ذرا سی کھینچتے تھے نا, حضرت آ کے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے نکالا, تمیز سے اذان دو بھائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان میں اقامت میں فرق ہے, اذان ٹھہر ٹھہر کے ہوگی, اقامت جلدی جلدی ہوگی, بس یہ فرق ہے. تجوید کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. پھر اشہد اللہ, لا پہ مد ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے, لا کو کھینچ سکتے ہیں آپ. اشہد میں ہا کو نہیں کھینچ سکتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ, بس. الا اللہ پہ بھی مد ہے, تو مد کو 3 سے لے کے 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں آپ. اور لا الہ میں بھی لا کو بھی, لیکن
مؤذن کیا کرتا ہے؟ اشہدو، ایک تو ہا کو کھینچے گا وہ، پھر ال کو کس قانون کے تحت آپ نے اتنا لمبا کھینچا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ لا الہ میں لا کو ایسا کھینچے گا کہ اپنی وہ پھیپھڑوں کی طاقت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جو لنگس ہیں وہ ابھی جوان ہیں، وہ بوڑھے نہیں ہوئے. پھر الہ میں الہ پہ مد نہیں ہے، لیکن وہ الہ، اور لوگ بھی کہتے ہیں کیا سر لگائی ہے یار اس نے، الہ کھینچے جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کا اذان کتنی ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے بھائی اس کا. کہتے ہیں جتنی میری لنگس میں طاقت ہے اتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے. اذان بھی عربی کے قواعد کے مطابق ہوگی، اس کی بھی ایک لمٹ ہے. یہ نہیں کہ مؤذن پہ چھوڑ دیں آپ مائک تیرے ہاتھ میں، اب تو اپنے لنگس کی پاور دکھا کتنی طاقت ہے تیرے اندر. ایسے تو بھائی وہ پھر احترام تھوڑی ہوگا اذان کا. خواتین ہمارے سروں پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں اذان کے وقت، اچھی بات ہے. میں نے جم میں لوگوں کو دیکھا ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں یار اذان ہو رہی ہے، لیکن مؤذن ان کے اس ادب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور کھینچتا رہتا ہے، اتنا کھینچتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں یار تو ادھر ہی نکل گئے ہمارے. کیوں لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہو بھائی؟ پھر جب کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے کئی دفعہ اعتراض کیا کہ بھائی اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے اذان. تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا اصل میں تم لوگوں کو اذانوں سے تکلیف ہے، اللہ کا نام تو جتنا سنا جائے اچھا ہے، اپنی مرضی سے جتنا کرو بھائی، زیادہ سے زیادہ کرو، لیکن اجتماعی چیزوں میں شریعت کا مزاج کیا ہے؟ مختصر، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. جماعت سے نماز میں طول دینے کا حکم ہے یا اختصار کا حکم ہے؟ مختصر پڑھی جائے. صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص امامت کرے فَلْيُخَفِّفْ، نماز کیا کرائے؟ ہلکی. جب اپنی پڑھے تو پھر جتنی چاہے لمبی پڑھے نماز. کیوں؟ نبی نے فرمایا فِيهِمُ السَّقِيمُ، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے. اسلام کا مزاج یہ کہ اجتماعی جب کام ہوگا تو پھر سب کو ساتھ لے کے چلا جائے گا، تو اس میں آسانی رکھی ہے. جمعے کی نماز 2 رکعتیں ہیں نا، پبلک زیادہ ہوتی ہے، ویسے ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، بھائی پبلک زیادہ ہے تو 2 پڑھا کرو. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خطبہ بھی ہوتا ہے اس میں. حضرت معاذ ابن جبل تھے، انہوں نے عشاء کی نماز میں نا سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی. اتنی لمبی نماز پڑھ، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ. ایک صحابی پیچھے کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے، ایک دن وہ نماز توڑ کے بیٹھ گئے. تو حضرت معاذ ابن جبل نے ان کو ڈانٹا، ان کو بولا کہ تم منافق ہو گئے ہو، نماز سے تمہیں معاذ اللہ کوئی نفرت ہو گئی ہے اور نماز توڑ کے بیٹھ گئے، تم سے لمبی نماز نہیں پڑھی جا رہی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ منافقین نماز سستی سے پڑھتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. تو ان کا خیال یہ تھا یہ تو نماز میں ٹینشن محسوس کرنا یہ تو منافقین کا کام ہے. تو ان صحابی نے جا کے نبی کو شکایت لگائی. صحیح حدیث ہے یہ کہ یا رسول اللہ میں اتنی لمبی نماز پڑھا رہے تھے، مجھ سے نہیں پڑھی گئی. تو آپ نے ان صحابی کو نہیں ڈانٹا اور ان کو یہ نہیں کہا تم واقعی منافق ہو. حضرت معاذ کو اتنا سخت آپ نے تنبیہ کی، افتان انت یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو فتنوں میں آزمائش میں ڈال رہے ہو. اور ان کو امامت سے معزول کر دیا کچھ وقت کے لیے. کیوں بھائی؟ اجتماعی کام ہے، سب کو لے کے چلنا ہے اس میں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر میری خواہش تھی کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے، 1/3 رات تک اس میں تاخیر کی جائے، لیکن امت پہ مشقت کا خوف ہے، اتنی دیر تک لوگوں کے لیے جاگنا مشکل، اس لیے جلدی پڑھنے کا حکم دیا. کیوں؟ اپنی طور پہ پڑھ لو بھائی، آپ اپنے طور پہ آپ پڑھ لیں. تو دوسرا اصول ہے، وہ اصول فقہ کا قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے کہ جب کسی مسئلے میں ابتلا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں خود بخود آسانی ہو جاتی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا جھینگا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں حنفی رہتے ہیں لیکن ان کی صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، وہاں ان کو اس اختلاف کا فائدہ دیا جاتا ہے کہ اب بھائی ان سے چھڑوانا بہت مشکل ہے، چلو یار اختلافی مسئلہ ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ حرام کہہ کے وہ ساری قوم تھوڑی حرام کھائے گی. تو گنجائش اختلاف سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی معاملہ اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے تو شریعت کا مزاج کیا ہے کہ اس میں آسانی پیدا کی جائے. آپ نے فرمایا اپنی نماز جتنی چاہو مختصر پڑھو، لمبی پڑھو. اب اپنی تو ٹھک 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 کر کے چل رہی ہوتی ہے
اور نماز میں لمبی گھسیٹ رہے ہیں. اچھا بعض اماموں نے ایک اور کام شروع کیا ہے, اس پہ کلپ بنا لیا کریں, اچھے اچھے ٹاپک ہیں یہ. میں دیکھ رہا ہوں تو ہمارے چینل سے کوئی ڈھنگ کا کلپ نہیں آ رہا ہوتا, دوسرے دنادن نکال کے چلا رہے ہوتے ہیں. ایک اور اہم چیز ہے یہ ائمہ کرام کے سمجھنے کی. بعض امام یہ کرتے ہیں کہ پورے سال نماز میں اپنا قرآن دہراتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. آپ اپنا قرآن الگ سے دہرا لو. کہتے ہیں ہم فجر میں شروع کریں گے الحمد سے لے کے پھر الف لام میم اور پھر پورا پڑھتے 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 وہ کہتے ہیں پورے سال میں ہمارا نمازوں میں قرآن ختم ہو گیا. بھائی آپ پبلک کو اس کے لیے تختہ مشق نہ بنائیں, پبلک کو سنت قرات جو عام معمول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کی صحابہ اور احادیث سے تاکید ہے. اجتماعی نظم میں اپنا نہ دیکھیں کہ میں نے اپنا قرآن دہرانا ہے. اجتماعی نظم میں آپ نے پبلک کی رعایت کرنی ہے, اور پبلک کی رعایت سنت قرات میں ہے.